موجودہ صورتحال میں ایک مولوی کی کیفیت کیا ہے، آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ کبھی بچپن میں بڑی تمنا اور بڑی آرزو تھی کہ اللہ ہمیں حافظ قرآن بنائے۔ والدین کی دعاؤں اور استاد کی محنت سے یہ مرحلہ مکمل ہو گیا کہ حافظ بن گئے۔ ابھی عمر 14 سے 15 سال کے قریب تھی، کہیں بھی جا سکتے تھے، مگر قسمت میں مولوی بننا بھی لکھا تھا۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ حافظ اور مولوی بن کر بھی کوئی کام یا ہنر ہی سیکھنا پڑے گا، اور اتنے دھکے کھانے پڑیں گے کہ دل یہ کہنے لگا کہ کاش میں مولوی نہ بنتا، صرف دیندار بن جاتا۔ کیونکہ نیا فارغ مولوی بیچارہ جب کسی مدرسہ میں پڑھانے کے لیے درخواست دیتا ہے تو محتمم اور ذمہ داران کی آواز آتی ہے کہ ہم کو تجربہ کار مولوی چاہیے، وہ بھی 12 سے 14 ہزار تنخواہ میں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ 24 گھنٹے مدرسہ کی چہار دیواری میں طلبہ کے ساتھ قید رہے گا، نہ وہ باہر امامت کر سکتا ہے اور نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے۔ نیا فاضل مولوی مدرسہ کے دروازے سے مایوس ہو کر واپس آ جاتا ہے، کیونکہ وہ تجربہ کار نہیں ہے۔ پھر وہ کسی مسجد میں امامت کا فیصلہ لیتا ہے تو وہاں اور منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ مسجد والے ایسی شرطیں رکھتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے وہ اس سے حرمین شریفین میں نماز پڑھوائیں گے۔ مسجد والوں کی شرطیں یہ ہوتی ہیں: عالم ہو، حافظ ہو، آواز اچھی ہو، شادی شدہ ہو، 2-3 سال لگا ہوا ہو، لچھے دار مقرر ہو۔ اب اس کو معقول تنخواہ 12 سے 13 ہزار یا 14 ہزار۔ عام طور سے ہر مولوی کے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں، خصوصاً نئے مولوی میں۔ چنانچہ وہ نوجوان عالم و مولوی جو ایک جذبہ اپنے دل میں لے کر نکلا تھا کہ امت کو دین سکھاؤں گا، ان کو نماز سکھاؤں گا، ان کے بچوں کو علم دین پڑھاؤں گا، اب وہ اپنے جذبہ پر خاک ڈالتے ہوئے مایوس ہو کر واپس لوٹ آتا ہے، اور اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اپنی زندگی میں کیا کرے۔ کبھی وہ سوچتا ہے کوئی دکان کرے گا، کبھی ارادہ بناتا ہے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرے گا یا کوئی اور ہنر سیکھے گا، اور اس طرح وہ مولوی اور اس کا علم و عمل خاک میں مل جاتا، اور وہ مولوی گھر والوں اور بستی والوں کی نظر میں گر جاتا ہے، اور سب کے طعنے اس کو سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت وہ یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے، کاش میں مولوی نہ بنتا، کاش میں شروع سے ہی کوئی اور کام کرتا تو اب تک لاکھوں کما لیتا، اور لوگوں کے یہ طعنے آج مجھے نہیں ملتے، افسوس میں مولوی کیوں بنا۔